السلام علیکم دوستو تاریخ میں گزرے ہوئے ہر عظیم حکمران کی کامیابی کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو اس حکمران کی آنکھیں اور کان بن جاتے تھے، جن کے ذریعے سے بادشاہ اپنی مملکت میں ہونے والے ہر واقعہ پر نظر رکھا کرتے اور حالات کا اندازہ لگاتے تھے۔ یعنی جو کام آج کل کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ادا کرتی ہیں، ماضی میں وہی کام حکمرانوں کے خفیہ ذاتی جاسوس کیا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان کا ذکر تو آپ نے شاید مشہور کتاب داستان ایمان فروشوں کی میں پڑھا ہوگا، مگر آج ہم آپ کو خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید ثانی کے ایک ایسے گمنام جاسوس کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے کارنامے آج بھی تاریخ کی کتابوں سے پوشیدہ ہیں۔ یہ اس شخص کی داستان ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خلافت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی بے شمار سازشوں کو ناکام بنایا، جس نے سلطان عبدالحمید ثانی اور خلافت عثمانیہ کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو بظاہر ناممکن نظر آتے تھے۔ ترکش ریڈیو اینڈ ٹی وی یعنی TRT کی جانب سے ترکی کی تاریخ پر جتنے بھی ٹی وی ڈرامے آج تک بنے ہیں، ان میں پایا تخت عبدالحمید کو بے مثال کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ یہ ڈرامہ خلافت عثمانیہ کے آخری طاقتور حکمران سلطان عبدالحمید ثانی کی زندگی اور حکومت کے سچے واقعات پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامے میں ایک کردار مراد آفندی کا بھی ہے جسے سلطان عبدالحمید ثانی کا بھانجا اور جاسوس دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل کی کہانی کے مطابق مراد آفندی سلطان عبدالحمید ثانی کا ایک خاص جاسوس تھا جس کا کام خلافت کے دشمنوں پر نظر رکھنا تھا۔ مراد آفندی دارالحکومت میں موجود دوسرے ملکوں کے سفیروں پر بھی نظر رکھتا تھا اور سلطان کے خلاف ان کی سازشوں سے سلطان کو آگاہ کرتا رہتا تھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی اس پر بہت بھروسہ کرتے اور یہی وجہ ہے کہ مراد آفندی کے دشمنوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی جو اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ وہ مراد آفندی سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ مراد آفندی کا قتل اس کے ہاتھوں سے ہو۔ کہانی آگے بڑھے گی تو ہم دیکھیں گے کہ مراد آفندی جس لڑکی سے پیار کرتا ہے اس کو کوئی نامعلوم شخص قتل کر دیتا ہے۔ اس قتل کے بعد مراد آفندی شک کی بنیاد پر برطانوی سفارت خانے کے ایک اہلکار کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن یہ بات چھپ نہ سکی اور مراد آفندی کے دشمن جو کب سے موقع کی تلاش میں تھے انہیں ایک چانس مل گیا۔ سفارتی اہلکار کے قتل کے بعد سلطنت برطانیہ نے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر سلطان عبدالحمید ثانی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ مراد آفندی کو گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دی جائے۔ سلطان نے کچھ دیر تو اس دباؤ کا مقابلہ کیا، مگر جب بات حد سے آگے بڑھ گئی تو بالآخر سلطان عبدالحمید نے مراد آفندی کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ چند دن بعد مراد آفندی کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ بظاہر مراد آفندی کی کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے، مگر ڈرامہ سیریل کی کہانی میں نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ سرعام پھانسی دیے جانے کے باوجود مراد آفندی ابھی زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پھانسی دیے جانے سے قبل جو کھانا مراد آفندی کو کھلایا گیا تھا اس میں ایک ایسی دوا شامل کر دی گئی تھی جس سے وقتی طور پر مراد آفندی کی سانس رک گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تختہ دار پر ڈاکٹر نے بھی اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ دراصل دوا کے زیر اثر مراد آفندی کی سانسیں اس قدر آہستہ ہو چکی تھیں کہ وہ مردہ دکھائی دینے لگا تھا۔ سب سے زیادہ سنسنی خیز بات یہ ہے کہ خود مراد آفندی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اسے پھانسی کی سزا سے کیسے بچایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تختہ دار پر لٹک کر جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اسے نیچے پھینک دیا گیا۔ نیچے خفیہ طریقے سے اس کو ایک تہہ خانے میں منتقل کر دیا گیا، اور جب وہاں پر مراد آفندی کو ہوش آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ اس کے روبرو کوئی اور نہیں بلکہ خود سلطان عبدالحمید جلوہ گر ہیں۔ اس موقع پر سلطان عبدالحمید ثانی نے مراد آفندی سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو لاش تابوت کے اندر رکھی ہے اسے ہم مردہ کہتے ہیں، مگر جو لاش ابھی تخت غسل پر رکھی ہو اسے ہم میت کہتے ہیں۔ اس لیے آج سے تمہارا نام مراد آفندی کے بجائے میت آفندی ہوگا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی نے مراد آفندی سے بیروب تبدیل کروا کے اسے نئی ذمہ داریاں دیں اور اسے وزارت خارجہ کا نگران بنا دیا۔ اب مراد آفندی کا کام یہ تھا کہ وہ دوسرے ملکوں کے سفارت خانوں اور وہاں ہونے والی سازشوں پر
انتہائی گہری نظر رکھتا تھا اور ہر ممکنہ سازش کے بارے میں سلطان عبدالحمید کو آگاہ کرتا رہتا تھا۔ اس کام میں مراد افندی کا ساتھ دینے کے لیے سلطان کا ایک اور جانثار عثمان بھی موجود تھا اور یہ دونوں مل کر بیرونی دنیا کے سازشی لوگوں کے خلاف کام کرتے رہتے تھے۔ اس وقت یورپ کی نظر میں مراد افندی کا قصہ تمام ہو چکا تھا، اس لیے وہ مراد افندی کی طرف سے بالکل بے فکر تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ہر ناکام سازش کو ناکام بنانے والا شخص یہی مراد افندی تھا، اور یہی نہیں وہ صلیبی اور یہودی ایجنٹ جن کے قتل کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا، ان کے پیچھے بھی مراد افندی کا ہی ہاتھ تھا۔ یورپ کے تعاون سے ینگ ترکوں کے نام سے جو باغی تنظیم وجود میں آئی اور دیگر جو بھی سازشیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہوتی تھیں، ان کے سامنے بند باندھنے والا شخص بھی کوئی اور نہیں بلکہ یہی میت افندی تھا۔ دوستو، مراد افندی کا ایک اور کارنامہ جو آج تک تاریخ کی نظر سے پوشیدہ ہے وہ یہ تھا کہ اس نے آج سے 100 سال پہلے منشیات کے کاروبار کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں افیون کا کاروبار اپنے عروج پر تھا۔ یورپ سے سمندری راستے کے ذریعے یہ افیون استنبول سمگل کی جاتی، اس کے علاوہ یورپ سے غیر قانونی اسلحہ کی درآمد بھی کی جاتی جو خلافت عثمانیہ کے مخالفین کو دیا جاتا۔ مراد افندی نے سمگلنگ نیٹ ورک کا سراغ لگا کر اس کا کلا کما کر دیا اور یوں اس نے بے شمار انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرامے میں اتنے کارنامے انجام دینے والا مراد افندی حقیقی زندگی میں کون تھا؟ کیا واقعہ وہ حقیقی کردار تھا یا یہ سب محض ایک افسانہ ہے؟ دوستو، اس سوال کے جواب میں جب ہم نے تاریخ کی کتابوں کو کھنگالا تو مراد افندی کا ذکر بالکل ناپید تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاسوسوں کی زندگی انتہائی خفیہ رکھی جاتی ہے اور عام طور پر کتابوں میں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ تو 100 سال پہلے کی داستان ہے، آج کی حقیقی زندگی میں بھی جاسوسوں کے نام اور ان کے کارنامے خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ مگر ہماری اس کوشش کے دوران ہمیں ایک مراد افندی کا سراغ ضرور ملا جو 19ویں صدی کے آخر میں ہالینڈ، ناروے اور سویڈن سمیت یورپی ممالک میں سلطنت عثمانیہ کے سفیر رہے تھے۔ اب کیا یہ وہی مراد افندی ہے جس کو پایا تخت عبدالحمید میں دکھایا گیا ہے یا یہ دونوں کردار الگ ہیں؟ اس بارے میں تاریخ کے صفحات خاموش ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔